السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 53 اور 54 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کی ازواج کی اہمیت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ خصوصی مراعات کا بھی ذکر ارشاد فرمایا، جیسے کہ مہر کی بات ہوئی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت دی گئی کہ آپ اپنی ازواج کے مابین جو عدل ہے، یعنی اس سلسلے میں عدل کہ ان کے پاس آنے جانے کے حوالے سے اس میں آپ مرضی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت کے باوجود بھی ازواج میں مکمل عدل رکھا ہے، حالانکہ اللہ نے اجازت دی۔ اجازت کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ترین ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، انسانیت کے لیڈر ہیں، قومی اور بین الاقوامی انقلابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، غزوات ہیں، جہاد ہے، اور ہر اعتبار سے آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ تو اگر یہ طے کر دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ازواج میں سے آپ کی زوجہ محترمہ اعتراض کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا اپنی ازواج کو یہ کہہ دیجئے کہ آپ کا میرے ساتھ رہنا، یا میرے عنوان سے کہ آپ بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ باقی حضور کسی کے پاس آئیں، کب آئیں، تو ان پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ جو ازواج موجود ہیں ان پر اضافہ نہیں کر سکتے اور ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ جو خاتون اور آنے والی ہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ لگے۔ اچھی سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے یا دیگر کچھ بھی اس کی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان کے اعتبار سے وہ بہتر ہو، لیکن اس پر پابندی ہے۔ آج کی آیات مقدسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کے گھر کے آداب، آپ کے گھر ہم نے کیسے جانا ہے، کیا اس کے باؤنڈریز ہیں، صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ باؤنڈریز بتا دی، اور اسی عنوان کے تحت ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے گھروں میں کیسے جائیں،
اور بالخصوص وہ جگہ جو ہم سے سینئر ہیں، مثلا ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، علماء ہیں جو مصروف ہیں، اسی طریقے سے جو بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کے دائرے کیا ہے، وہاں جانے کا طریقہ کار، بیٹھنے کا طریقہ کار، قیام کیسا ہونا چاہیے، یہ اسی عنوان سے ایک تربیت ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ آپ کو اجازت دی جائے۔ تو ایک تو داخل ہونے کا دائرہ یہ ہے کہ اجازت ملے تو جاؤ، اِلیٰ طعام غیر ناظرین انہ، اور اگر کھانے کی دعوت ہے تو اس کو پکنے کا انتظار نہ کرو کہ وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، کھانا بھی پکا ہی نہیں اور بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا جانے کا اصول یہ ہے کہ اجازت ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب کھانے کا وقت ہو، جب اجازت مل گئی یا دعوت مل گئی تو پھر آپ اس وقت جائیں جب کھانے کا وقت ہے۔ ولیکن اذا دعیتم، اور جب آپ کو بلایا جائے، دعوت دی جائے، فادخلوا، پھر جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن فاذا طعمتم، بس جب آپ کھانا کھا چکیں، فانتشروا، تو پھر آپ چلے جائیں، ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ کر آپس میں گپ شپ نہ لگائیں۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ جب دعوت ملے تو جائیں، کھانا کھائیں، اور کھانا کھا کر فوراً وہاں سے چلے جائیں، اور وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ لگانا، جی بہلانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعوت دی تو صحابہ کرام کچھ تو چلے گئے، لیکن 2-3 صحابہ کرام وہاں بیٹھے رہے اور بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام بیٹھے رہے۔ بالآخر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کے دائرے متعین فرما دیے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا یہ جو رویہ ہے وہاں بیٹھنے کا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک اس رویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اذیت پہنچتی ہے، یعنی آپ نے آرام کرنا ہے، آپ نے دیگر جو امور ہے، اتنی بڑی ذمہ داریاں آپ پر، ان کو مینج کرنا ہے، تو آپ جب وہاں بیٹھے رہیں گے تو آپ تو جو آپ کا کام ہے وہ کریں اور چلے جائیں، بصورت دیگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز میں، ذمہ داریوں میں، امور میں مخل ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ اصول ہے کہ جو میزبان ہے ہمارا، اس کی اپنے بھی کچھ امور ہیں، اپنے اس نے کچھ چیزیں ترتیب دینی ہے۔ ہم بھی جب کہیں جائیں اور جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے وہ پورا کریں، اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ آپ سے شرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، کھانا کھایا تو ٹھیک ہے جی، فارغ ہے جی، آپ جائیں، آپ نہیں، کوئی بھی میزبان اس کو پسند نہیں کرتا۔ آج کے دور میں بھی میزبان اپنے مہمان کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ چلے جائیں۔ یہ تو دائرے بتا دیے، مہمان کو اللہ نے تربیت کر دی، بریفنگ دے دی کہ آپ نے کیسے جانا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ رب العزت انسانی تکریم کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ جو بھی دائرے متعین فرماتے ہیں اس میں انسانوں کے مابین رہنے کی معاشرت، سماج جو بہترین ایک تشکیل پاتا ہے، اللہ اس کی بنیادیں بتاتے ہیں۔ تو حضور تو شرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ رب العزت حق بات سے نہیں شرماتے۔ اللہ نے تو تربیت کرنی ہے، وہ کیسے شرمائیں گے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا،
یہ ایک دوسرا اللہ نے یہاں حکم ارشاد فرما دیا، ایک دائرہ متعین فرما دیا کہ جب آپ ان سے سوال کریں گے، کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، آپ کوئی سوال کرتے ہیں یا چیز مانگتے ہیں، متاعن کوئی چیز، فاسألوہن من وراء حجاب، تو آپ ان سے پردے کے پیچھے سے مانگیں گے، یعنی پردہ کر کے آپ ان سے مانگیں گے۔ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہا گیا ہے، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ اب یہاں اور پھر پیچھے اگلی آیات وہاں بھی یہ ذکر ہو گیا تھا کہ کس طرح ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اگر ہم ان سے ملتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ وہ آپ کی مائیں ہیں لیکن باقی امور میں وہ عام خواتین کی طرح ہیں، لہذا جب آپ ان سے کوئی سوال کریں گے، کوئی چیز مانگیں گے، کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے کریں گے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے، امہات المومنین کے قلوب اور آپ کے قلوب بھی اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں گے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت تمام خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے صاف ستھری دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا کوئی بھی ایسی آپشن جس کے نتیجے میں کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا، اور آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تکلیف دو رسول اللہ کے رسول کو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، من بعدہ، آپ کے بعد، ابداً، کبھی بھی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک یہ حکم بھی ارشاد فرما دیا کہ امہات المومنین جن کو ہم نے کہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مربی ہیں، سب کچھ ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی بیویوں کے ساتھ کوئی اور شادی کرے؟ کیونکہ وہ رتبہ جو اس عورت کا ہے رسول اللہ کی بیوی ہونے کے ناطے سے، وہ تو امہات المومنین کا رتبہ ہو گیا ہے۔ اور بڑی اہم بات اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمائی، ان تبدوا شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو، او تخفوہ، یا چھپاؤ، یعنی منافقین پراپیگنڈا کرتے تھے، انتشار پیدا کرتے تھے، فساد پھر عرض کرتے تھے، اور ایسے الفاظ بولتے تھے مختلف قسم کے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی ظاہراً کہے یا چھپائے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے منہوں پہ ہے، اس لیے محتاط رہیے۔ اللہ نے جو آداب النبی بیان کر دیے، جو اللہ نے خاندانی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ارشاد فرما دیے ہیں، ان کو وہاں بھی محتاط رہ کے اختیار کیجئے، اور اپنی زندگی میں بھی، اور آج ہم نے بھی ان کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔